انوری نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور پھر باورچی خانے میں غائب ہو گئی۔ رشو جان پر نہ جانے اس واقعے کا اس قدر اثر کیوں ہوا۔ کچھ تو ماضی کی زندگی میں ایسے واقعات کم گزرے تھے، کچھ صبح کا وقت ایسا تھا کہ اس کے کانوں میں ابھی تک تلاوت کرتی امی کی آواز گونج رہی تھی۔ بیچاری منہ کے بل بستر پر جا لیٹی۔ جی میں سوچنے لگی، بہاولپور میں کیا معاشقے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں مرد اور عورتیں حد فاصل لانگھ کر ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے؟ پھر یہاں آ کر ایسی بات دیکھتے ہی اس کا دل کیوں پھٹپھٹانے لگا ہے؟ ساری بات تو یہ تھی کہ بوڑھے دریا اور ہڈیارے نالے کے درمیان جو دنیا آباد تھی، سارے شہروں کی خلقت پر مستضاد تھی۔ عام آبادی کی ایک شہرگ ہوتی ہے، اس شہر کی شہرگیں بھی دو تھیں، ایک جو خون کی گردش کے لیے مخصوص تھی اور ایک وہ جس میں احساس برتری کا ناگ پھن اٹھائے پھرتا تھا۔ یہ اس شہر کے لوگوں کو زیادہ عزیز تھی۔ شاید لہو کی گردش بند ہونے پر وہ زندہ رہ سکتے تھے، لیکن احساس برتری کے بغیر انہیں ایک پل بھی سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ نقل ہے کہ کسی گنجان جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ جنگل کا یہ عالم تھا کہ درخت صف در صف، بیلیں الجھی ہوئی رسیوں کی طرح پیوستہ، اور جھاڑ سر سے سر جوڑے کھڑے تھے۔ دوپہر کے وقت سورج کی کرنیں اس کچھار تک نہ پہنچ پاتی تھی جہاں شیر استراحت کیا کرتا تھا۔ اس شیر دلیر رستم صفت کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے بڑے جانوروں کا دل ہر لحظہ بوکھلایا رہتا تھا۔ ایک نر بچہ مرحوم شیرنی کی نشانی موجود تھا کہ شیر اس کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا اور بن ماں کے بچے کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرتا تھا۔ اس کی تربیت کا خیال اس قدر غالب تھا کہ شیر بچے کو لے کر سارے جنگل کی چھان بین کو نکلا اور بالآخر ریچھ کو اس کی اطالی کی سونپ کر بے فکر ہو بیٹھا۔ بندر، جسے جانوروں کے بیچ نزاع کے تیر چھوڑ کر روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، بھالو کی تقرری اور تقرب کو دیکھ کر بہت زیادہ جلا۔ شیر کی کچھار کے پاس پھٹکنے کی ہمت نہ تھی اور دل میں ٹھہری تھی کہ کسی طرح بھالو کی جگ ہنسائی ہو کہ دل کی بھڑاس نکلے۔ اسی ملک میں دن رات پھرتا، ڈالی ڈالی پھاندتا، ہر جانور کے سامنے گھگیاتا۔ آخر کار ایک دن کسی کو گانٹ کر شیر کی خدمت میں سرفراز ہوا، طریقہ خدمت بجا لایا اور اپنی من موہنی حرکتوں سے شیر کا دل بہلایا۔ اپنی چاپلوسی کے باعث بہت جلد شیر کی صحبت میں ممتاز ہو گیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ اے عالی مرتبت جنگل کے بادشاہ، سلامتی و شادمانی تیرے قدم چومے، تیری ہیبت سے چرند پرند کانپے، اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ شیر نے لمبی جمائی لی اور بولا، پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ بندر نے زمیں بوسی کے بعد دریافت کیا، اے آقائے محترم، یہ بتا کہ تو نے وہ کون سی خوبی ریچھ میں دیکھی کہ شہزادہ محترم کی اطالی کی اسے بخش دی؟ اس شہد خور میں نہ حسن ظاہری ہے، نہ اعلیٰ نسبی، نہ کوئی دوسرا وصف لائق توصیف ہے۔ شاہ نے پتھر پر پنجہ مار کر کہا، درخت پر چڑھنا گو ہمارے اوصاف میں شامل نہیں، لیکن بھالو اس میں خوب مہارت رکھتا ہے۔
سو ہم نے اپنے نور چشم کو اس کے سپرد کیا ہے کہ ہر طرح سے صاحب کمال ہو۔ بندر کچھ دیر کپکپاتا رہا اور پھر ڈرتے ڈرتے بولا، اے شاہی مملکت، تیری جوتیوں کے صدقے، درختوں کو پھاندنا اور تنوں پر چڑھنا یا تو بندر کو آتا ہے یا گلہری کو۔ اگر اس خوبی کی وجہ سے شہزادہ کی تربیت کا ضامن بھالو کو کیا گیا ہے تو کیا اچھا نہیں کہ گلہری یا بندر یہ خدمات سر انجام دے؟ شیر نے لمبی سی جمائی لی اور مسکرا کر بولا، بندر، تو کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن شہزادوں کی تربیت میں فقط گر کا فرق ہوتا ہے۔ تجھ میں اور اطالی کے بلند مرتبت میں صرف ایک فرق ہے، تو منہ کے بل درخت سے اترتا ہے اور ریچھ سرین کے بل۔ سارے جنگل کے درندے بھالو کی اس وصف سے ناآشنا ہیں، سو ہم نے اسی خوبی کے باعث اسے منتخب کیا ہے۔ لاہور میں بھی بھالو کی سی خوبی تھی۔ ساری دنیا جہاں منہ کے بل اپنے گن اور کرتب کا اظہار کرتی، وہاں لاہور والے منہ میں کوکا کولا کی بوتل لیے سرین کے بل اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے۔ رشو باجی نے بھی بھالو کو دیکھتے ہی زانوئے تلمس تہہ کیا اور پچھلی پڑھائی بھلا کر از سر نو مکتب میں شامل ہو گئی۔ جس وقت انوری نے اس کے کمرے پر دستک دی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ ستمبر کی دھوپ سارے آنگن پر پھیل گئی تھی۔ یکدم اس نے حیران ہو کر ارد گرد دیکھا۔ یوں صبح سویرے سونے کی وہ عادی تو نہ تھی، پھر آج کیا ہوا؟ آج اس کی آنکھ کیسے لگ گئی؟ آپا جی، ناشتہ کر لیں جی۔ انوری نے پٹ کے ساتھ منہ جوڑ کر آواز دی۔ سب انتظار کر رہے ہیں، آ رہی ہوں ایک لمحے میں۔ سر کو دوپٹہ سے ڈھانپتی وہ باہر نکلی تو سب سے پہلے گیلری میں انوری پر نظر پڑی۔ وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی۔ اللہ، رشو آپا، 3 بار آپ کو چائے کے لیے بلانے آئی ہوں۔ اف جی، آپ تو مردوں سے شرط باندھ کر سوتی ہیں۔ رشو نے حیران ہو کر انوری کی جانب دیکھا اور سوچنے لگی، بھلا اس کو میرا نام کیوں کر معلوم ہوا؟ میں تو صبح اٹھنے کی عادی ہوں۔ انوری نے اپنے ہونٹ کھولے اور ہنس کر بولی، ہائے اللہ، یہ صبح ہے آپا جی، دیکھیے تو صحیح۔ بات بالکل معمولی تھی، لیکن رشو جان کا مرکز ثقل صبح سے گڑبڑ ہو چکا تھا۔ انوری کو جواب دینے کی تمنا اسے ضرور تھی، لیکن بیچاری چپ چاپ آگے نکل گئی۔ انوری نے حیرانی سے رشو کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہونٹ پھڑپھڑائے اور پھوہڑ پن سے جھاڑو پھیرنے لگی۔ دوسرے دن جب رشو سائیکالوجی کی کلاس میں پہنچی تو ڈاکٹر اعجاز حسین لیکچر دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے جالی کے دروازے کے پاس ٹھٹکے ہوئے پایا تو ایک دم خاموش ہو گئے۔ جیب سے بڑا سا سفید رومال نکالا، ربڑ والے ہارن کی طرح بھون کر کے رومال میں ناک صاف کی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلا لیا۔ رشو کے لیے دہلیز لانگنا اتنا ہی مشکل ہو گیا جیسے مہارانی سیتا سے رام چندر جی کی کھینچی ہوئی باؤنڈری لائن سے قدم آگے گزارنا۔ ساری کلاس کے طلبہ و طالبات بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز نے انگریزی میں سوال کیا۔ جی، میں نے آج ہی داخلہ لیا ہے سائیکالوجی میں۔ رشو منہ میں منمنائی۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے گردن کو ایک طرف نواڑ کر پوچھا۔ جی، میں بہاولپور سے آئی ہوں،
MA سائیکالوجی کے لیے۔ پھر بیٹھ جائیے، باہر کیوں کھڑی ہیں آپ؟ ساری کلاس ایک دم سے ہنس پڑی۔ رشو نے اسی میں عافیت جانی کہ سب سے پہلی کرسی پر جلدی سے تسلط جما لیا جائے۔ بات کچھ بھی نہ تھی، وہ تازہ وارد ہوئی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں اسے تجسس سے دیکھنے میں حق بجانب تھے، لیکن اس کی ٹانگیں کمزور پڑ رہی تھی۔ اس کا سارا وجود برادے کی طرح بھربھرا اور بے جان ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ پروفیسر صاحب نے کلاس سے سوال کیا۔ آپ ایڈس کمپلیکس کے متعلق بتا رہے تھے سر۔ یس۔ وہ کتنی ہی دیر یس کہتے رہے، جیسے اسبات کی ڈوری سے بھاگتے ہوئے خیالات کی مچھلی کو واپس پکڑ رہے ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، ماں، بچے اور باپ کا رشتہ بڑا منفرد اور الجھیلا ہے۔ اس رشتے کو اگر آپ پری، جن اور بونے کا رشتہ سمجھے تو بہت جلد فرق واضح ہو جائے گا۔ ماں وہ پری ہے جس سے بچہ، جو کہ بونا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ ماں سارا دن اس بونے سے کھیلتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ ماں کا محور یہ بونا رہتا ہے۔ اچانک شام کو کہیں سے آدم بو پکارتا ایک جن آ جاتا ہے، اور پری اس جن کی خاطر بونے کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ کا کیا نام ہے مس؟ رشو ایک دم اٹھ کر بولی، مس رشیدہ میر۔ بیٹھیے۔ رشو کے کھڑا ہونے پر ساری کلاس بہت محظوظ ہوئی۔ بہاولپور میں شاگرد کھڑے ہو کر جواب دیتے ہوں تو خیر، ادھر لاہور کے لیے یہ طریقہ بالکل جنگلی تھا۔ ظفر نے پیچھے ذرا سا ہاتھ بڑھایا اور رشو جان کے دوپٹے کو جھٹکا دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچ کھائی پتنگ کی طرح کرسی میں گر گئی۔ میں کہاں تھا لڑکوں؟ ڈاکٹر اعجاز نے پھر ہارن کی طرح ناک صاف کر کے پوچھا۔ پری جن کی خاطر بونے کی پرواہ نہیں کرتی سر۔ کچھ دیر انہوں نے یس کہنے میں گزاری۔ خیالات مجتمع ہو گئے تو لیکچر وہیں سے شروع ہو گیا۔ بونا شام کے وقت سے ڈرتا ہے، جب یکدم جن کی پری جن کی ہو جائے گی، جس کا مقابلہ جسمانی طور پر وہ نہیں کر سکتا۔ اگر معاملہ یک طرفہ محبت کا ہوتا تو پھر اس میں مشکلات نہ ہوتی، لیکن الجھاؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بونے کو اس جن سے بھی محبت ہوتی ہے اور پری سے بھی، اور وہ دونوں بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ دل سے اس جن کو ختم کرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے اور اپنی اس تمنا سے چڑھتا بھی ہے۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اپنے وجود کو گھناؤنا اور باعث شرم سمجھتا ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں مس رشیدہ؟ مارے ادب کے پھر اس نے اٹھ کر کہا، جی بہاولپور سے۔ اس بار تو کہکا اتنا بلند تھا جیسے بہت سارے کوے یک بارگی اڑ رہے ہوں۔ بیٹھیے پلیز۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، جب یہ مثبت اور منفی جذبات بچے کے دل میں پیدا ہو جائیں اور اس کی شخصیت کنفلکٹ میں مبتلا ہو جائے تو ایڈس کمپلیکس کا بیج بویا جاتا ہے۔ کچھ جن اور پریاں عقل مند نہیں ہوتے، وہ آپس میں محبت کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی بونے کے ساتھ مل کر کھانے کا میدہ ہے۔ بچے کو احساس دلانا کہ محبت ایک دو پہیے کی سائیکل ہے، انسانی شخصیت پر دانستہ ظلم ہے۔ محبت میں بچے کو شریک نہ کرنا، اسے حسد اور رشک کے موقع دینے سے بچے کا یہ احساس، جو شروع میں تھوڑی سی الجھن پر محمول ہوتا ہے، بہت زیادہ جڑیں پکڑ جاتا ہے۔
اس کا اثر چاہے بظاہر ہو یا نہ ہو بچے کی آئندہ زندگی ضرور متعین کرتا ہے۔ آپ نے بی اے میں کون سے مضمون لیے تھے مس میر؟ اس بار رشیدہ نے اٹھنے کے لیے جسم ابھارا اور بغیر اٹھے بولی، جی اکنامکس اور سائیکالوجی۔ یس ویری گڈ۔ ہم ایڈس کمپلیکس کے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ انہوں نے انگریزی میں پوچھا۔ رشیدہ نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ آواز اس کے حلق میں جم کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ بچے معاشرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ان کے کردار میں انضباط پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہم آہنگی سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھوتا، یہ ہم آہنگی قدرتی چیزوں کی طرح ہے، مثلاً بجلی اور ہوا۔ ہم ان کے وجود کو اس وقت سمجھتے ہیں جب ان کے کارنامے دیکھتے ہیں۔ ہم آہنگی اور انضباط کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس یہی پیمانہ ہے کہ فلاں شخص سوسائٹی میں کس حد تک سمویا گیا ہے بغیر الجھاؤ کے۔ جو کردار بچپن کے الجھاؤ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے وہ ایڈس کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا، ہم پھر یہاں واپس آئیں گے۔ فی الحال 2-4 باتیں مجھے ایسی سوسائٹی کے متعلق کرنا ہے جہاں پر محرموں کے ساتھ تعلقات قابل اعتراض نہیں ہیں، جہاں ایڈس کمپلیکس کے پیدا ہونے کے امکانات کم ہیں۔ آپ کہاں رہ رہی ہیں مس میر؟ ہاسٹل میں یا کسی رشتہ دار کے پاس؟ جی رشتہ داروں کے پاس۔ اوہ آئی سی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ مہذب سوسائٹی کا تانا بانا ایسا ہے جہاں بہت ساری باتوں کو جو بظاہر غلط ہوتی ہیں ان کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ رشیدہ کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ موضوع کو بیان کرتے ہوئے اتنی بے باکی کی اسے امید نہیں تھی۔ پری، جن اور بونے کی کہانی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں کہانی کا وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جہاں بچی اور باپ کا رشتہ الفت جو بظاہر نہایت سادہ ہے، الجھتا ہے۔ لڑکا بچپن سے مخالف جنس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا گر سیکھ لیتا ہے۔ مکتب زندگی میں اس کی ماں سب سے بڑی استاد، دوست اور غم گسار ہوتی ہے۔ لڑکی کے پاس یہ مواقع کم ہوتے ہیں، وہ باپ کے پاس کم رہتی ہے، اس کی محبت میں وارفتگی، جنون اور پرستش ہوتی ہے۔ لڑکا قتل کے منصوبے بناتا ہے لیکن ہم آہنگی میں اسے سہولت ملتی ہے اور وہ مخالف جنس کو فطری طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ اسے یہ سمجھ پیدا کرنے میں ماں سے مدد ملتی ہے۔ بچی کے لیے ایڈس کمپلیکس میں گرفتار ہونے کے مواقع زیادہ ہیں، اس کی ایڈجسٹمنٹ زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ رابطہ الجھاؤ پر نہیں محبت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ مس رشیدہ؟ جی۔ کہنے کو تو رشیدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن اس کا دل کبوتری کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ سفید رومال میں ناک کو بھوں کر کے صاف کرنے والا پروفیسر، اس کی پشت پر بلیک بورڈ، سامنے پڑا ہوا سبز نما ڈیسک، سب پانی کے عکس کی طرح ہل رہے تھے۔ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں پرانے عہد نامے میں سے ایک اقتباس لکھ کر لے آیا ہوں۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ ہے جہاں باپ اور بیٹی کے تعلقات پر معاشرہ انگشت نمائی نہیں کرتا۔ رشیدہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ اس کمرے، اس لیکچر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بی اے میں بھی اس نے ایڈس کمپلیکس پڑھا تھا لیکن نہ تو یہ زاویہ تھا نہ اس قدر بیان میں کھلا پن اور بے باکی تھی۔ رشیدہ کی نظریں فرش میں پیوست ہو گئی۔ ساری کلاس کھٹا کھٹ کاپیوں پر نوٹس لے رہی تھی لیکن اس کی انگلیوں میں برف کی قلمیں جم گئی تھیں۔ سانس میں ناہموار کیفیت تھی۔
اسے وہم سا ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی اسے مرگی کا دورہ پڑنے والا ہے۔ خدا خدا کر کے گھنٹی بجی، لڑکیاں کرسیوں سے اٹھیں اور لیڈیز روم کی طرف روانہ ہو گئیں۔